اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے بلینڈ آف ہسٹری انگلش کے نام سے ایک نئے چینل کا آغاز کر دیا ہے، جس پر علوم محمد و آل محمد پر انگریزی زبان میں تیار کی گئی ویڈیوز سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں بہنوں سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ناظرین، آج سے چند دن پہلے 8 شوال انہدام جنت البقیع کے موقع پر ہم نے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ہم میں سے اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف جنت البقیع کی تباہی تک ہی محدود ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جس کی ایک کڑی جنت البقیع ہے۔ تاخت و تاراج کے اس سلسلے میں صرف مکہ اور مدینہ کے شہروں کو ہی تباہ و برباد نہیں کیا گیا، بلکہ نجف اشرف اور کربلائے مقدسہ کی زیارات کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا اور ان کے خزانے لوٹے گئے۔ امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی مقدس قبور کو نہ صرف توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ہزاروں لوگوں کو قتل بھی کیا گیا۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی سلسلے میں تیار کی گئی ہے، لیکن چونکہ اس کا مضمون بہت طویل ہے، اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے 2 یا 3 حصوں میں مکمل کریں تاکہ ویڈیو کی طوالت آپ پر بار خاطر نہ ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، ابتدا سے ہی آل سعود اور عراقیوں میں، جو اس زمانے میں عثمانی بادشاہ کے تحت تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور نجدی عراق کے مختلف شہروں پر حملے کرتے رہتے تھے، لیکن عراق کے 2 مشہور شہر نجف اور کربلا پر حملہ ایسا نہیں تھا جو مختلف شہروں پر ہوتا رہتا تھا، بلکہ اس حملے کا انداز کچھ اور ہی تھا، اور اس حملے میں مسلمانوں کا قتل عام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی توہین کے طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سعودیوں کے مذکورہ کاموں کا بنیادی مقصد ان کے مذہبی عقائد تھے، اور وہ بھی شدت اور تعصب کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے تقریباً 10 سال کی مدت میں کئی مرتبہ ان دونوں شہروں پر حملہ کیا۔ ناظرین، آل سعود شیعوں سے مخالفت اور دشمنی رکھتے تھے اور ان کو قبروں پر حج کرنے والے یا قبروں کی عبادت کرنے والے کہا کرتے تھے، اور بغیر کسی تحقیق کے ان کا گمان یہ تھا کہ شیعہ حضرات اپنے بزرگوں کی قبروں کی پرستش کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کا حج کرنے کی بجائے ان مقدس قبروں کا حج کرتے ہیں۔ بہرحال، چونکہ یہ دونوں شہر کربلا اور نجف اشرف شیعوں کے نزدیک خاص اہمیت کے حامل تھے اور اب بھی ہیں، اس بنا پر ان دونوں زیارت گاہوں پر عالی شان اور عمدہ گنبدیں بنائی گئی ہیں اور بہت سی نادر و نایاب چیزیں ان روضوں کے لیے وقف کی جاتی ہیں، اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دور اور نزدیک سے مومنین کرام زیارات کے لیے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے بہت سے شبہات اور اعتراضات کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر لوگ اہل تشیع سے تعصب رکھتے ہیں۔ ناظرین، دائرۃ المعارف الاسلامی کی تحریر کے مطابق خزائل نامی شیعہ قبیلے کی طرف سے نجدی قبیلے پر ہوئی مار پیٹ کو انہوں نے کربلا اور نجف اشرف پر حملہ کرنے کا ایک بہانہ بنا لیا۔ کربلا اور نجف پر سعودیوں کے حملے 1216 میں عبد العزیز کے زمانے سے شروع ہو چکے تھے، جو 1225 ہجری میں سعود بن عبد العزیز کی حکومت اور زمانے تک جاری رہے۔ ان حملوں کی تفصیل عرب مصنفین نے لکھی ہے اور اس زمانے کی فارسی کتابوں میں بھی یہ واقعات موجود ہیں۔ نجف اشرف کے بعض علماء کرام جو ان حملوں کے خود چشمدید گواہ ہیں اور ان میں سے بعض اپنے شہر کے دفاع میں مشغول تھے، انہوں نے ان تمام چیزوں کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جن کو خود انہوں نے دیکھا ہے یا دوسروں سے سنا ہے۔ اسی طرح ایک عرب مؤلف صلاح الدین مختار
اپنی کتاب تاریخ المکۃ العربیہ السعودیہ میں کہتا ہے کہ 1216 میں امیر سعود ابن عبد العزیز نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ نجد اور عشائر کے لوگوں کے ساتھ اور اسی طرح جنوب، حجاز اور تہامہ وغیرہ کے لوگوں کی ہمراہی میں عراق کا رخ کیا اور ذیقعد کے مہینے میں شہر کربلا پہنچ کر اس شہر کو گھیر لیا، اور اس لشکر نے شہر کی دیوار کو گرا دیا اور زبردستی شہر میں داخل ہو گئے۔ کافی لوگوں کو گلی کوچوں میں قتل کر ڈالا اور ان کا تمام مال و دولت لوٹ لیا، اور ظہر کے وقت تک شہر سے باہر نکل آئے اور ماء العبیز نامی جگہ پر جمع ہو کر غنیمت کی تقسیم شروع ہوئی، اور مال کا 5واں حصہ یعنی خمس سعود نے لے لیا، جبکہ باقی مال کو اسی طرح اپنے لشکر والوں میں تقسیم کر دیا کہ پیدل کو 1 اور سوار کو 2 حصے ملے۔ پھر یہی مصنف اسی کتاب میں چند صفحے بعد لکھتے ہیں کہ امیر عبد العزیز بن محمد بن سعود نے ایک عظیم لشکر کو اپنے بیٹے سعود کی سرداری میں عراق بھیجا، جس نے ذیقعد 1216 ہجری میں کربلا پر حملہ کیا۔ ناظرین، صلاح الدین مختار ابن بشر کی باتوں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ امیر سعود نے اس شہر پر حملہ کیا جس کا شیعوں کی نظر میں احترام کرنا ضروری ہے۔ شیخ عثمان بن بشر نجدی مورخ مذکور واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ ذیقعد 1216 میں سعود بھاری لشکر کے ساتھ، جس میں بہت سے شہری اور خانہ بدوش نجد، جنوب، حجاز اور تہامہ وغیرہ کے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کربلا کا رخ کیا اور شہر کے باہر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ مذکورہ لشکر نے شہر کی دیوار کو گرا دیا اور شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں پہنچنے کے بعد گھروں اور بازاروں میں موجود لوگوں کا قتل عام کر دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے گنبد کو بھی گرا دیا، اور آپ کی قبر پر موجود صندوق یعنی زری، جس پر یاقوت اور دیگر جواہرات لگے ہوئے تھے، اس پر قبضہ کر لیا، اور ان کے تمام مال و دولت، اسلحہ، لباس، قالین، سونا چاندی، بہترین اور نفیس قرآن کو مال غنیمت میں لے لیا، نیز اس کے علاوہ تمام چیزوں کو غارت کر دیا، اور ظہر کے وقت شہر سے باہر نکل گئے۔ اس حملے میں یہودیوں نے تقریباً 2000 لوگوں کو قتل کیا۔ عظیم شیعہ عالم دین مرحوم علامہ سید جواد عاملی نجف اشرف پر وہابیوں کے حملے کے چشمدید گواہ ہیں۔ وہ سعودیوں کے مذہب کی پیدائش کے ضمن میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ سعودیوں نے 1216 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کو غارت کر دیا، چھوٹے بڑوں کو قتل کر ڈالا، لوگوں کے مال و دولت کو لوٹ لیا، خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کی بہت زیادہ توہین و بے حرمتی، اور اس کو مسمار کر ڈالا۔ ناظرین، جن شیعہ مؤلفین نے کربلا کے قتل عام کی تاریخ 18 ذوالحجہ یعنی عید غدیر بیان کی ہے، ان میں سے ایک علامہ باقر موسوی نے اپنی کتاب روضات الجنات میں عبد الصمد حمدانی حائری کے حالات زندگی کے ضمن میں فرمایا ہے کہ بروز چہارشنبہ 18 ذوالحجہ عید غدیر کے دن 1216 ہجری کو سعودیوں نے مرحوم حمدانی کو اپنی مکاریوں کے ساتھ گھر سے نکالا اور شہید کر دیا۔ لیکن اس واقعے کی تفصیل ڈاکٹر عبد الجواد کلید دار، جو کہ خود کربلا کے رہنے والے ہیں، اپنی کتاب تاریخ کربلا اور حائر حسینی میں تاریخ کربلائے معلیٰ کے حوالے سے کچھ اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ 1216 میں سعودی امیر سعود نے اپنے 20,000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا اور کربلا شہر پر حملہ آور ہوا۔ اس زمانے میں کربلا کی زیادہ شہرت اور عظمت تھی۔ ایرانی، ترکی اور عرب کے مختلف ممالک سے زائرین آیا کرتے تھے۔ سعود نے پہلے شہر کو گھیرا اور اس کے بعد شہر میں داخل ہو گیا، دفاع کرنے والوں کا قتل عام کیا۔ شہر کے اطراف میں خرمے کی لکڑیوں اور اس کے پیچھے مٹی کی دیوار بنی ہوئی تھی، جس کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ سعودی لشکر نے ظلم اور بربریت کا ایسا منظر پیش کیا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے
کہ ایک ہی دن میں انہوں نے 20,000 لوگوں کا قتل عام کیا، اور جب امیر سعود کا جنگی کام ختم ہو گیا تو وہ حرم مطہر کے خزانے کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ خزانہ بہت سی نفیس اور قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا تھا، وہ سب اس نے لوٹ لیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ایک خزانے کے دروازے کو کھولا تو وہاں پر کثیر تعداد میں سکے دکھائی دیے، اور ایک گوہر درخشاں جس میں 20 تلواریں جو سونے سے مزین تھیں اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح سونے چاندی کے برتن اور فیروزہ اور الماس کے انتہائی قیمتی پتھر تھے، ان سب کو لوٹ لیا گیا۔ اسی طرح 4,000 کشمیری شالز یعنی چادریں، 2,000 سونے کی تلواریں اور بہت سی بندوقیں اور دیگر اسلحوں کو غارت اور قبضے میں کر لیا۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ اس حادثے کے بعد شہر کربلا کی حالت یہ تھی کہ شاعر لوگ اس کے لیے مرثیے کہا کرتے تھے، اور جو لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے تھے شہر میں لوٹ آئے اور بعض خراب شدہ چیزوں کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسلامی ممالک میں ایک خوف اور وحشت پھیل گئی۔ سعودیوں کے کربلا سے نزدیک ہونے کی خبر 2 جولائی سن 1801 عیسوی کو شام کے وقت پہنچی۔ اس وقت کربلا کے لوگوں کی کثیر تعداد عید غدیر کے لیے نجف اشرف گئی ہوئی تھی۔ جو لوگ شہر میں باقی تھے انہوں نے جلدی سے شہر کے دروازے بند کر دی۔ سعودیوں کی تعداد 600 پیدل اور 400 سوار تھے۔ چنانچہ شہر سے باہر آ کر وہ جمع ہو گئے اور اپنے خیمے لگا دیے، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور باب المخیم نامی محلے کی طرف سے دیوار توڑ کر ایک گھر میں داخل ہو گئے اور وہاں سے نزدیک کے دروازے پر حملہ کر دیا۔ اس طرح سے وہ شہر میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر خوف و دہشت کی وجہ سے لوگوں نے ناگہانی طور پر بھاگنا شروع کر دیا۔ سعودیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کا رخ کیا اور وہاں پر توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ وہاں پر موجود تمام نفیس اور قیمتی چیزوں کو، جن میں سے بعض ایران کے بادشاہوں اور دیگر حکام نے نظر کے طور پر بھیجی تھیں، ان کو غارت اور قبضے میں کر لیا۔ اسی طرح دیوار کی زینت اور چھت میں لگے سونے کو بھی ویران کر ڈالا۔ قیمتی قالینوں، قندیلوں اور شمعدانوں وغیرہ کو بھی لوٹ لیا، اور دیوار میں لگے جواہرات کو بھی نکال لیا۔ اس کے علاوہ ذریح مبارک کے پاس تقریباً 50 لوگوں کو اور صحن اطہر میں 500 لوگوں کو قتل کر دیا۔ ناظرین، وہ لوگ جس کو بھی پاتے تھے وحشیانہ طریقے سے قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ بوڑھوں اور بچوں پر بھی کوئی رحم نہیں کیا گیا۔ اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بعض لوگوں نے 1,000 اور بعض لوگوں نے 5,000 بتائی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم اسی سلسلے کے اگلے حصے میں آپ کو مزید تفصیلات فراہم کریں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔